عزت مآب صادق صاحب، شین کاف نظام صاحب، راؤ صاحب، معظم صاحب، شافع صاحب اور آپ حضرات، میرے مقالے کا عنوان ہے 21ویں صدی مابعد جدیدیت، نئی نو آبادیات اور اردو نظم۔ 21ویں صدی میں نظم کے اہم رجحانات کے حوالے سے 21ویں صدی مابعد جدیدیت، نئی نو آبادیات اور اردو نظم۔ مقالہ تھوڑا طویل ہے تو میں نظموں کا حصہ اس میں سے چھوڑتا ہوا چلوں گا کچھ۔ اردو نظم اصل میں وہ صنف ہے جو غزل نہیں کہلائی جاتی، یعنی وہ صنف جو غزل نہ تھی وہ نظم کی ایک شکل قرار پائی۔ یوں مثنویاں، قصیدے اور شعر اصوب تک نظم کا ایک روپ متصور کیے گئے، لیکن ہمیں یہاں علاقہ نظم اس نظم سے ہے جس کی شروعات انجمن پنجاب کی تشکیل کے بعد سامنے آئی اور جو نظم کی دنیا میں پہلا اہم موڑ قرار پایا۔ حالی اور آزاد نے اردو نظم کے کنٹینٹ کو بدلنے کے لیے کوشش کی، مگر زبان اور کرافٹ کا خمیر غزل اور کلاسیکی تاروپوت سے تیار کیا، مگر وہ بھی کوئی کم اہم کارنامہ نہ تھا۔ اپنے اس ابتدائی دور میں اظہار میں اردو نظم کو نہ صرف مستقل طور پر متاثر کیا بلکہ آگے کے سفر کی بنیاد بھی رکھی۔ اور بقول عتیق اللہ کوٹ، اپنے ابتدائی مرحلے میں ہر ادبی تجربہ انتہائی نامانوس، قطعاً نیا اور حواس کو یک لخت بھگ کر سے اڑا دینے والا محسوس ہوتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی نامانوسیت محو ہو جاتی ہے اور ہم اسے انگیز کر لیتے ہیں، کیونکہ لسانی، ساختی اور حیتی تشکیق شکست و ریخت سے پھر ایک ایسی صورت واقع ہونے لگتی ہے جو گزشتہ تجربوں کے مقابلے میں زیادہ انکار اور استدراج کی طرف مائل نظر آتی ہے، جیسا ماضی سے زیادہ بے محل، ناکارہ اور بے مصرف چیز کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ہر 10-20 سال بعد مختلف نوعیت کے چیلنجز ہمارے سامنے دوچار ہوتے ہیں اور اپنی فکر اور اثر نوعیت سے کرنے کے لیے اس قسم کی صورتحال ایک اہم کردار بھی ادا کرتی ہے اور ہم نئے سروکار کو اپنا تجزیہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ انکوٹ۔ یہی کچھ نظم کے ساتھ بھی ہوا۔ حالی اور آزاد سے شروع ہونے والا یہ سلسلہ ترقی پسندوں کا اہم وسیلہ اظہار بنا اور حلقہ ارباب ذوق کی داخلیت سے ہوتا ہوا جدیدیت کے دور میں داخل ہوا، جہاں شاعر نے اپنی ذات کی شناخت، نشو و نما اور انکشاف کو اپنا مقصود بنایا اور ذات کے راستے ہی کائنات کو سمجھنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے نظم ذات کا سفر کا وسیلہ تھی اور سفر نامہ ذات بھی، اور اس سفر شناخت اور تلاش میں وہ یہ خود کو باور کراتی ہوئی ملتا ہے کہ وہ خود ہی کو باور کراتا ملتا ہے۔ 70 کی دہائی کے آخر میں اردو میں مابعد جدیدیت کا آمد کا دور ہے۔ ہندوستان کی سطح تک معیار 3 کی نظمیں اس کے حوالے سے دیکھی جا سکتی ہیں۔ اگلے 20 سال یعنی کہ 1980 سے 2000 اور بھی کئی اہم نام ہمارے سامنے آئے ہیں، کیونکہ جو معیار کی 3 میں جو لوگ تھے ان کے سب کے نام میں نے اس میں رکھے ہیں، لیکن وہ یہاں گنانے کا مقصد نہیں ہے۔ مگر ہم اپنے اس مضمون میں 90 کی دہائی کے آخر کے 5 سال اور 21ویں صدی کے گزرے 20 سالوں میں نظم کی حیت میں اور نظم میں جو بدلاؤ آئے اس کے اوپر رجوع کریں گے۔ حالی اور آزاد نے نظم سے لے کر 1980 تک درآمد اور مابعد جدیدیت کی شروعات تک نظم میں کئی رجحانات اور بدلاؤ سامنے آئے تھے، جس میں موضوعاتی سطح پر بھی اور اسلوبیاتی سطح، ساختیاتی سطح اور حیتی سطح پر بہت سارے بدلاؤ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نظم اپنی پابند شکل سے مورا، آزاد اور نثری کا سفر طے کر چکی تھی، تو یعنی کہ جو 2000 کی شروعات میں جو حیتیں ہمارے سامنے تھیں وہی 4 مین حیت جو ہیں وہ آج بھی ہمارے سامنے ہیں۔ یہاں ایک بات اور کی وضاحت ضروری ہے کہ ادبی رجحانات نہ تو ایک دن میں پیدا ہوتے ہیں اور نہ ہی ایک دن میں زائل ہوتے ہیں، یعنی کہ جو بھی رجحانات ادب میں ایک بار پیدا ہوئے وہ ہمیشہ کم اور زیادہ برقرار رہتے ہیں۔ اسی لیے اب جب ہم 21ویں صدی میں دیکھتے ہیں تو یعنی کہ جتنی بھی گزشتہ تمام تحریک اور فکر اساس جتنی بھی ہیں اس کے رجحانات ہمیں 21ویں صدی میں بھی ملتے ہیں، وہی موضوعات ہمارے سامنے آئیں گے، تو ہم ان موضوعات کو چھوڑتے ہوئے جو نئے موضوعات 21ویں صدی میں ہمارے سامنے آئے ہیں ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو 21ویں صدی میں کا جو سب سے اہم موضوع ہے وہ 9/11، دہشت گردی اور اس کے اثرات ہیں۔
21ویں صدی کی شروعات میں موضوعات اور فکری رجحانات کی تاریخ میں کتنے ہی ایسے واقعات ابھر کے سامنے آتے ہیں جس سے بہت دور اندیش اثر کسی بھی ادب پہ پڑتا ہے. اس نئے آئینے میں خود کو پہچاننے، اسے اپنے بھولے ہوئے یا بگڑے ہوئے چہرے کو تلاش کرنے میں ہمارے سامنے آتی ہے. تاریخ کا دھارا مڑتا ہے تو دور تک کف اڑتا چلا جاتا ہے. وقت کی دھول بیٹھتے بیٹھتے ہی بیٹھتی ہے. افراد ہوں یا اقوام کے اس جھاگ تحریر میں نہ تو تیر سکتے ہیں نہ ہی ڈوب پاتے ہیں. 21ویں صدی کے آغاز میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ نمودار ہوا جس کی بازگشت پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے اور جس کی دھند آج بھی پوری دنیا پر چھائی ہوئی نظر آتی ہے. حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ دہشت گردی کوئی یکسر نیا موضوع تھا. دنیا کے کئی ممالک میں اس کے اثرات دہائیوں سے سنائی دے رہے تھے، خاص طور سے برصغیر ہندوستان میں. لیکن جس حساسی طور پر اس موضوع نے جس طرح سے ہماری تخلیقیت کو زائل کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. مگر 9/11 کے حادثے نے دنیا کے سیاسی، معاشرتی، سماجی، معاشی منظرنامے کو یکسر بدل کے رکھ دیا ہے. تو اس کا اثر 21ویں صدی کی نظم پر پڑنا لازمی تھا. 21ویں صدی کے شعراء کی نئی نسل نے اسے اپنی شاعری کا موضوع بنایا، بلکہ 9/11 سے کشید ہونے والے دہشت گردی کے موضوع کو باقاعدہ ایک رجحان کے طور پر اپنایا ہے. 9/11 اور اس کے بعد کے حالات کے حوالے سے دانیال ترین نے ایک مضمون لکھا جس کا ایک حصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کوٹ: 9/11 نے دہشت گردی کے حوالے سے ایک ایسا کلامیہ تشکیل دیا ہے جس کا مقصد ایک مخصوص آئیڈیالوجی کا نافذ ہے اور جو بذات خود ایک وحشی ریاست کا مظہر بھی ہے، اور اس کے لیے مزید طاقت کے حصول کا ذریعہ بھی ہے. اس لیے بہت سے ایسے کلامیوں کو عائد رائج کرنے کی کوشش ہوئی ہے اور ان کے بدلے میں نئے کلامیے رائج ہو گئے ہیں. اس لیے ہر ممکنہ ذریعے کو استعمال کیا گیا اور اس طرح انسان کے فکر کو تبدیل کرنے کے لیے نئی تشکیل کے ذریعے اسے گرفت میں لانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی اور اس کے امن اور اپنی من چاہی حدود تک اسے محدود کر دیا گیا. انکوٹ. یہاں پہ میں ان اللہ کی ایک مختصر سی نظم آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو اس پورے منظرنامے کو سامنے رکھتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ جو ہار گیا وہ مر گیا، جنگ جو ہار گیا وہ مر گیا، جو زندہ رہا اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں، دوست بتاؤ کس کی جیت ہوئی. شبنم آشائی کی نظم کا ایک مصرع کتنا ہانٹنگ ہے وہ بھی اپنے آپ میں ایک پوری کہانی کہتا ہے. اپنوں کو نشانے کی طرح گھورتے کیوں ہوں. اب جب اپنوں کو نشانے کی طرح گھورتے ہیں تو یہ سیکیورٹی فورسز کی طرف سے، یعنی کہ جو سرکار ہے، جو نام ہے استعمار کار، کیونکہ ہم اس پہ نئی نوآبادیات میں جب بات کریں گے تو ہم اس کی طرف اشارہ کریں گے کہ وہ جو اقدار ہے جس کے پاس وہ کس طرح سے عوام کو دیکھ رہا ہے، اور جو دہشت گرد ہیں کیونکہ وہ بھی ان کے اپنے ہی ہیں، تو وہ ان دونوں کی یہ نظم یہ ٹکڑا جو ہے دونوں طرف استعمال ہوتا ہے. فائزہ افتخار نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ 21ویں صدی کی اردو نظم میں ایٹمی ہتھیاروں، میزائلوں، بم دھماکوں، بارود، جنگ، طیاروں، خون، دہشت، آشوب، موت، دھماکہ، محرک پجانا، امن ومان، یہ سارے کے سارے نظریاتی اور یہ رجحان آپ کو 21ویں صدی کی نظم میں ملتے ہیں. دہشت گردی جس کی ہم بات کر رہے ہیں اور خوف اور دہشت کے موضوع کے حوالے سے صرف خصوصی نظمیں ہی نہیں لکھی گئی بلکہ خصوصی مجموعے بھی سامنے آئے ہیں. اعجاز رضوی کا مجموعہ خوف اور اداسی کی نظمیں اور جواز جعفری کا موت کی ہاتھ کلائی پر ہے ہمارے سامنے منظر عام پر ہے. ہندوستان میں مناشر عازق ہرگانوی صاحب نے 1911 میں ایک کتاب مرتب دی جس کا عنوان ہی دہشت گردی ہے، اور اس میں 90 سے زیادہ نظم نگاروں کے کلام ان کی نظمیں شامل ہیں. اس میں صرف نظمیں شامل نہیں ہیں، اس میں غزلیں بھی شامل ہیں، اس میں دوہے بھی شامل ہیں. تو قریباً 125 شاعروں کا کلام جو ہے اس مجموعے میں شامل ہے جس کا بنیادی وصف جو ہے وہ دہشت گردی ہی ہے. یہاں جواز جعفری کی ایک لمبی نظم ہے جس کو میں یہاں آپ کو کوٹ کروں کہ میرا دل میری پیشانی میں نمایاں ہے، میں برباد ہوتی ہوئی دنیا کا مورخ ہوں. اب یہ برباد ہوتی میں پوری نظم کو چھوڑ دیتا ہوں یہاں سے کیونکہ وہ پھر مضمون میں آپ پڑھ لیجیے گا کہ وہ برباد ہوتی دنیا کا مورخ جب جواز جعفری دکھاتے ہیں تو یہ دہشت گردی ہمارے سامنے ایک نیا موضوع، بالکل ایسا موضوع ہے جس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے کلام کہا ہے. جس انتخاب کا ذکر ہم نے اوپر کیا یعنی کہ مناشر عاشق ہرگانوی صاحب والا، اس میں ایسے شعراء کا کلام بھی ہے
کرشن کمار تور صاحب جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ غزلیں کہتے ہیں، ان کی بھی ایک بہت ہی متاثر کن نظم اس مجموعے میں شامل ہے۔ اس انتخاب میں شامل نظمیں، غزلیں اور دیگر تخلیقات میں سپاٹ بیانی وغیرہ کے اوپر ہمیں کوئی بحث نہیں ہے۔ کہنا صرف مقصود یہاں ہے یہ ہے کہ اس موضوع نے 21ویں صدی میں بیشتر نئے اور پرانے لکھنے والوں کو متاثر کیا ہے، اور اس مجموعے میں شیفی سرونجی، حامدی کاشمیری صاحب جیسے بڑے ناموں کی نظمیں بھی شامل ہیں۔ شیخ خالد کرار کی ایک نظم ہے لہو کو زوم کر کے دیکھتے ہیں، اس کا ایک حصہ دیکھیے۔ سڑک پر پھر شور و گریا جاگ اٹھتا ہے، سروں کی بھیڑ اگتی ہے، رواں ہوتے ہیں سائے، وجز اس کے مسلسل خاموشی ہے، مگر دل چاہتا ہے خاموشی کو توڑ دیں، تمہارے پاس آؤں اور کہوں بندوق کو نیچے کرو، آؤ میرے ڈیسک ٹاپ پر کل کا فوٹو تم بھی دیکھو، میں لہو کو زوم کرتا ہوں۔ فاروق ناز کی، ایاز رسول ناز کی، شبنم آسائی، عبدالصغیر، ایوب خاور، یاسمین حمید، داؤد رضوان، جمیل الرحمان، ضیاء الحسن، شاہد امروز، علی اکبر ناطق، سائمہ احسان اور گلناز کوثر، صابر، راکم جیسے بہت سے نظم نگاروں نے اس موضوع کو اپنے ہاں جگہ بنائی ہے۔ اس سلسلے میں 21ویں صدی میں نظم کی دیگر رجحانات کی طرف ہم رخ کریں۔ سرمد صحبائی کی ایک نظم تباہ شدہ شہروں میں آخری دن کا ایک حصہ دیکھیے کہ آسماں موت کی دہشت بن کر دھند میں لتھڑا ہوا پر پھیلائے، شہر کے مردہ بدن پر جھانک کر ان گنت لاشوں کو تاریکی زباں سے چاٹ کر میں پکارا اے مسیحا کلیم، کھوکھلے شہر میں آواز مسیحا کلیم، میں نے پوچھا ہم کہاں تیرے مکیں ہیں، کہاں تیرے مکیں چاک کوئی بھی نہیں کرتا خاموشی کا کفن، گنگ ہے شہر کے دل کی دھڑکن۔ سرمد صحبائی۔ مابعد جدیدیت، جو دوسرا موضوع، جو اہم موضوع، جو رجحان ہمارے سامنے آتا ہے 21ویں صدی میں، وہ مابعد جدیدیت ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، جدید نظم کا محور ذات ہے۔ شاعر کی اپنی ذات، جسے انسان کی ذات کا اشتعارہ بنایا جا سکتا ہے، مگر اس ذات کا اظہار اور انکشاف متقزانہ ہے، یعنی کہ پیراڈاکسل ہے۔ بقول ناصر عباس نیر، جدید شاعری کی ذات ایک مادی اور بشری ذات ہے، وہ جس عزائم کی حامل ہوتی ہے وہ خدائی اور دیوتائی ہے۔ جدید شاید روایت، پس منظر، تاریخ اور کسی بھی قسم کی اتھارٹی کے بغیر نامعلوم عہد میں تنہا تخلیق کرنے کا عزم کرتا ہے، انکوٹ۔ یعنی کہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ذات خود میں ماورائی عناصر کی موجودگی کے امکان کو رد کرتی ہے۔ اس لیے جدید شاعر کے ہاں دعویٰ ملتا ہے کہ وہ کسی سہارے، کسی حوالے یا کسی بنیاد کے بغیر نظم تخلیق کر سکتا ہے، اور یہ نئی شعری زبان، نئی تکنیک، نئی حیت کو وجود دے سکتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جدید شاعر جس آزادی کا متلاشی رہا وہ خیال کی آزادی ہے، مگر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خیال کی یہ لامحدود آزادی آخر انا کی برتری کا احساس سے وابستہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ بار بار خود کو باور کراتا ہے اور تسلیم کرانا چاہتا ہے کہ وہ دوسروں سے اپنی تصدیق اور تائید چاہتی ہے۔ اپنے آپ میں ایک بڑا پیراڈاکس ہے، یعنی وہ اپنی آزادی کے اثبات میں سہارے، بنیاد، حوالے سے انکار کرتی ہے، مگر آزادی کے اظہار کی تصدیق دوسروں سے چاہتی ہے۔ اسی حوالے سے ناصر عباس نیر نے کہا کہ مابعد جدید نظم کی راکھ سے طلوع نہیں ہوئی، اس کی شعریات ہی میں سے مضمر امکان کی توسیع ہے، انکوٹ۔ اب اگر ہم اس بات کو دیکھیں، اور وہ آگے کہتے ہیں کہ یہی بات ہے جو اپنے امکان کی انتہا کی آرزو کرتی ہے، اور یہاں انتہا کی تجربے کرتی ہے اور مابعد الطبیعیات رخ اختیار کر لیتی ہے۔ یہی کچھ جدید نظم کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ جب انسان کی تنہائی اور دہشت، زوال آخری حد تک انسانی ہستی کے غضبناک تاریکیوں سے ننگے شعور تک پہنچی، تو اس میں ایک مابعد الطبیعیات جہت پیدا ہو گئی، اور اسی سفر میں بعض شاعروں پر کھلا کہ ہستی کی آخری حدوں میں وہ خود نہیں، کوئی اور موجود ہے، اور وہ کوئی اپنی ذات کے جس یکتائی کا تصور کرتے تھے اس میں رکھنے ہیں۔ یہی کشف شاعری کو مابعد جدید جمالیات کی طرف لے گیا۔ جدید شاعر کو یقین تھا کہ اس کی ہستی کی آخری حد تک بھی وہی موجود ہے، اور اس یقین کے مد نظر وہ اپنی تاریکی اور اپنی طلسمتوں،
کے خلاف ظلمتوں کے خلاف صف آ رہا تھا، جبکہ مابعد جدید شاعر ہستی کو دوسروں کے دھاگوں سے بنا ہوا دیکھتا ہے اور اس کے خلاف صف آ رہا ہوتا ہے انکوٹ۔ یعنی جدید نظم میں بھی کہیں نہ کہیں ذات میں اس غیر ذات کے اظہار کے اشارات موجود تھے، جسے جدید شاعر نے غیر ذات قرار دیا تھا، یعنی کہ روایت، تاریخ، سماج اور ان کا جبر۔ ان اشارات سے کہیں ذات کی تشکیل کا خدشہ اجاگر کرتے تھے اور کہیں تشکیل کی واضح علامت بنتے تھے۔ شاعر کی صحیح یہ ہوتی تھی کہ وہ ذات کو شکست ہونے سے بچائے، یعنی وہ زیادہ سے زیادہ غیر ذات سے فاصلہ اختیار کرے، اس کی شعوری نفی اس کے اسرار سے خود کو آزاد رکھنے کے لیے انفرادیت حصول کرے۔ جدید شاعر کبھی بھی یقین سے دستبردار نہیں ہوا کہ ذات کے مستند شناخت اور ذات کے مستند تجربے سے کر سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ ذات کو کسی اور کی دین نہیں سمجھتا تھا۔ مابعد جدیدیت نے اس یقین پر کراری ضرب لگائی ہے۔ اسی موقوف کو جسے ذات کی انا کہتے ہیں وہ سراسر غیر کی چال سمجھتا ہے۔ دانیال تریر کی ایک طویل نظم ہے، اس کا ایک حصہ بنیادی حصہ ہے، میں نہیں ہوں، کسی دوسرے نے مجھے میں کہا ہے تو میں ہو گیا ہوں۔ اسی میں آگے اگر ہم دیکھیں، اب یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میں نظم کا حصہ وہ چھوڑ رہا ہوں، اب ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جدید نظم میں جہاں شاعر کی ذات ہی شاعری کا سرچشمہ ہے، اس خیال کی نفی ہوتی ہے اور جدید نظم کے مرکزی ستون کو گرا دیا جاتا ہے۔ دوسرے یعنی کہ غیر کو تسلیم کرنا اور خود کی ذات کی مرکزیت پہ یقین سے باہر لانا مابعد جدید تخلیق کا بنیادی وصف ہے، اور اس نے بہت سے نئی جہتوں کو کھول دیا ہے۔ یعنی اب روایت، تاریخ، سماج، سیاست، ثقافت سے بچنے کا کوئی شعوری عمل نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بھی دھیان رکھنے کی ہے کہ بظاہر مابعد جدید کلاسیکی صوفیانہ شاعری کے مماثل محسوس ہوتی ہے، جس میں نہ ہی سب تو، یہ حوالہ ناصر عباس نیّر نے اپنے مضمون میں دیا ہے، لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ میں کی نفی میں تو کا اثبات، لیکن یہ مماثلت ظاہری اور دھوکہ دینے والی ہے۔ اس طرح اس التباس میں جدید نظم بھی موجود، یہ التباس جدید نظم میں بھی موجود تھا۔ میں اس میں مرکز کی نفی نہیں کی تھی۔ حقیقتاً مابعد الطبیعات مرکز کی جگہ بیشتر دیوتائی مرکز کو دے دی جاتی تھی، جس طرح کہیں مابعد الطبیعات مرکز کی یادداشت موجود تھی اور بعض گشت سنائی دیتی تھی۔ مابعد جدید نظم میں تو یہ کہتی ہے کہ میں نہ ہی سب تو، مگر یہاں تو لسانی، سماجی، ثقافتی اور تاریخی اور مابعد الطبیعات نہیں، اسے اپنی سماج، دنیا میں ہی رہ کر تشکیل دیا گیا ہے، یعنی کہ اس کا سرچشمہ جو ہے وہ دنیا ہی ہے۔ ثروت حسین نے ایک شعر کہا کہ پتھروں میں آئینہ موجود ہے، یعنی مجھ میں دوسرا موجود ہے، یعنی کہ جو دوسرا موجود ہے وہ آپ کے وہ دوسرا جو غیر ذات ہے اس کی تسلیم ہے۔ شین کاف نظام صاحب کی ایک مختصر سی نظم دیکھیے، ایک حرف ہوں میں بھی، تم بھی، ایک حرف میں بھی ہوں، لفظ کیوں نہ ہو جائیں۔ اب یہاں اپنی ذات سے پہلے کسی دوسرے کی ذات کا اثبات ہی بنیادی طور پہ اس ڈسکورس کو آگے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ معاصر نظم میں ایک دوسرا اہم رجحان ماضی کی طرف پلٹنے کا ہے، جس کی طرف شافعی صاحب کل اشارہ کر رہے تھے۔ حالانکہ یہ رویہ کوئی نیا نہیں ہے، اس کی شروعات تو حال ہی کے زمانے سے ہی ہو گئی تھی۔ اقبال، میرا جی، راشد، مجید امجد، کمار پاشی، وزیر آغا جیسے بہت سے اہم نام اس ضمن میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ حجازی، مسامی، اجمی، ہندوستانی اساطیری مذہبی علامتوں کے کرداروں کی بازیافت ہمارے ہاں بھی ملتی ہیں، جس میں شین کاف نظام، ستیہ پال آنند، جمیل الرحمان، علی محمد فرشی، چندربان خیال، خلیل مامون، عبدالاحد ساز کی نظمیں ہم بالخصوص دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا طبقاتی ڈسکورس کی حیت کو، طبقاتی ڈسکورس کو ہم جب مرکز میں لاتے ہیں تو اس میں سے ایک بڑا موضوع ہمارے سامنے آتا ہے، جس کو ہم تانیثیت کہتے ہیں۔ موضوعات کے ضمن میں 21ویں صدی کا ایک اہم رجحان تانیثیت کا ہے۔ اردو میں اسے باقاعدہ تحریک کا نام تو نہیں دیا جا سکتا، مگر ہم پہلے اس بات کو رجحان کو دیکھیں کہ یہ بات تو ہم جانتے ہی ہیں کہ تانیثیت کا سروکار متن کی جمالیاتی قدروں سے نہیں ہوتا، یہ متن کے موضوع کا مطالعہ اپنے مخصوص تناظر میں کرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تانیثی نقادوں کے مطابق میں جو عورت پیش کی گئی ہے وہ سیلف ڈیفائن نہیں ہے، اور جو عورت سامنے رکھی ہے وہ اسے تاریخ سے باہر رکھا گیا ہے۔
میری اینی فرگوسن نے امیجز آف وومن ان لٹریچر کے حساب سے میں بحث کرتے ہوئے کہا ہے کہ مین ہیز بین ڈیفائنڈ بائی دا ریلیشن شپ ٹو دا آؤٹ سائڈ ورلڈ, ٹو نیچر, ٹو سوسائٹی, انسٹیڈ ٹو گاڈ, ویئر ایز وومن ہیز بین ڈیفائنڈ ان دا ریلیشن شپ ٹو مین. یعنی عورت کا تصور مرد کے ساتھ تعلق سے کی روح سے کیا گیا ہے, یعنی وہ اس شعور سے محروم ہے جسے فار اٹ سیلف کہا جاتا ہے. اور یہ بات تو ہم جانتے ہی ہیں کہ تانیسی تنقید بنیادی طور پہ جو اہم سوالات قائم کرتی ہے اس میں تاریخ اور تہذیب میں عورت کی حیثیت, امیج اور اس کا مرتبہ کیا ہے. یہ جو شناخت واضح طور پر ہے وہ ثقافتی ہے یا بنیادی, اور عورت کے اصل شناخت کیا ہے. لیکن ہم یہاں نظم کے 21ویں صدی میں جب ہم نظم کی قرأت کرتے ہیں تو ہم اسے دونوں طرح سے دیکھنا ہوگا, اینڈروسینٹرک اور سائنوسینٹرک. اینڈروسینٹرک مطلب جب ہم یہ مانتے ہیں کہ مرد جو تخلیق کار ہے اس کے ہاں عورت کی کیا امیج بنتی ہے, اور سائنوسینٹرک مطلب جب خواتین جو نظم نگار ہیں وہ جو عورت کی امیج کریٹ کرتی ہیں اس میں عورت کی کیا امیج بنتی ہے. اب اس میں سب سے اہم بات یہ ہوگا کہ ہمیں یہاں دیکھنا یہ ہوگا کہ عورت کے نظم میں غائب ہے یا وہ موجود ہے, اور اگر وہ موجود ہے تو اس کی کیا امیج بنتی ہے. وہ امیج روایتی ہے یا جدید. روایتی امیج کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اب یہ تمثال نسواں, یعنی کہ شافعی صاحب یہاں بیٹھے ہیں وہ جانتے ہوں, وہ بالکل اس بات سے اتفاق رکھیں گے کہ تمثال نسواں کی جو بات ہے وہ سیمندو بہوا کے نظریات سے ہم جب آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ اور مردوں نے جو ہے وہ عورت کو رد کیا ہے اور اسے کیا نام ہے حاشیے پہ رکھا اور اس کی کوئی امیج نہیں ہے. تو عورت کی جو روایتی امیج ہے وہ وہاں سے بنتی ہے. اس کے علاوہ جو گائنوکیٹرکس جو تھے وہ یہ بات کرتے تھے کہ عورت کی اپنی امیج اس کے متن میں کس طرح سے ہے. تو اگر ہم یہ دیکھیں گے تو جو سیلف ہے یعنی کہ روایت جو ہے وہ مسلسل ہوتی ہے. جدید جب روایت اجتماعی روحانی اور مسلسل ہوتی ہے, جبکہ جدیدیت انفرادیت پسند, تجربہ پسند اور تغیر پسند ہوتی ہے. یعنی کہ جو سیلف ہے وہ روایتی امیج میں, جو عورت کی امیج روایتی ہے اس میں سیلف ہے ہی نہیں. سیلف کا جو پورا وہ ہے وہ اس کی جدید امیج میں ہے. یعنی کہ اب جدید امیج کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے 3 چیزیں سامنے آتی ہیں. وہ یہ کہ پہلی صورت میں جہاں نسائی امیج کو احتجاج کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے. دوسری امیج وہ ہے جہاں پہ عورت خود اظہار کرتی ہے لیکن وہ سوال کرتی ہے, سوال قائم کرتی ہے. اور تیسری امیج وہ ہے جہاں عورت اپنے پورے وجود کے ساتھ موجود ہے لیکن نہ وہ احتجاج کرتی ہے نہ وہ سوال کرتی ہے. ہمیں یہ اور سائنوسینٹرک جب ہم پڑھائی کرتے ہیں تو قرأت کرتے ہیں تو ہمارے جو پہلے 2 حصے ہیں وہ ایک دوسرے میں مدغم ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ عورت کی امیج جو بن رہی ہے. لیکن ہمیں یہ کہنا ہوگا کہ اردو میں زیادہ تر نظموں میں ہمیں عورت کی, چاہے وہ سائنوسینٹرک ہو چاہے اینڈروسینٹرک ہو, دونوں صورتوں میں پہلی 2 صورتیں یعنی کہ جہاں عورت احتجاج کرتی ہوئی دکھائی گئی یا وہ خود سوال کریٹ کرتی ہے, ایسی نظمیں بہت زیادہ سامنے آتی ہیں. تیسری امیج جو ہے جہاں پہ عورت اپنے پورے وجود کے ساتھ موجود ہے, ایسی امیجز بہت کم ہیں. اس کی مثال یعنی کہ اگر میں شہناز نبی صاحبہ کی ایک نظم آپ کے سامنے رکھوں, مجھے تم اگر بے پناہ تیرگی کے حوالے نہ کرتے, کبھی بے سبب جھمجھماتی ہوئی چاندنی میں جو تنہا نہ کرتے, اگر آرزوؤں کی رنگین کلش کو نہ مشمار کرتے تو مجھ کو کبھی یہ گما تک نہ ہوتا کہ مجھ میں بھی ہے مہرو ماں اور ڈھیروں ستارے. اب یہاں بھی وہ بائنری اپوزٹ جو ہے اس کی وجہ سے وہ اپنے وجود کو حاصل کرنے کی بات کرتی ہیں. اردو میں ایسی نظمیں, یا جینت پرمار کی یہ نظم دیکھیے کہ ایک دن اس نے اپنے ہی گھر کا دروازہ لات مار کر اتنی زور سے بند کر دیا کہ آج تک اس دروازے کی آوازیں گونجتی رہتی ہیں کئی گھروں کے دروازوں میں. ان کی نظم ہے فیمنزم. عورت کی یہاں ان ساری نظموں میں عورت یا تو سماج یا مرد یا خدا یا کسی اور کے خلاف احتجاج یا سوال پیدا کرتی ہے, اور ایسی نظمیں ہمارے ہاں بہت کم ہیں. لیکن ایسی نظمیں جہاں عورت اپنے پورے وجود کے ساتھ ہے, ایسی نظمیں ہماری اردو میں بہت کم ہیں. تنویر انجم کی ایک نظم ہے ایک ٹریسپا پہ, ایک ٹریپیز پر, ہم 3 لڑکیاں یا شاید 4 ایک ٹریپیز پر, ایک تماشے سے پہلے ہی پیچھے ہٹ گئی یا شاید 2, ایک بلندی سے گر کر پاش ہو گئی یا شاید 1 سے زیادہ, اور میں آخری ٹریپیز کے لیے میں نے اپنی تربیت کو بہت خوب کیا,
میں نے خود کو سکھایا نزدیک کی چیزوں کو دور کرنا اور دور کی چیزوں کو نزدیک کرنا. اس طرح کی نظمیں دیکھی جا سکتی ہیں. یا میرا جی کی نظم جو ہم نے کہا تھا رس کی انوکھی لہر, یا پھر علی محمد فرشی کی نظم علی محمد فرشی کی نظم جو کیا نام ہے علینا ہے, اس کا ایک کچھ حصہ. حاشیے کو چوتھا رجحان ہے حاشیے کو مرکز میں لانے کا عمل. مابعد عہد میں جو ایک اہم رجحان ہمارے سامنے دکھتا ہے وہ سماج کے حاشیے پر مرکز کو لانے کا عمل ہے. اب ہم اسے چاہے دلت نظمیں کہیں, آدیواسی نظمیں کہیں, قبائلی سماج کی نظمیں کہیں, یا سماج کے سبلیٹن طبقے کی نظمیں کہیں, یا LGBTQ کا ڈسکورس کہیں. یا LGBTQ ڈسکورس میں بھی میں یہاں تھرڈ جینڈر کو ٹرانسجینڈر کے طور پہ, کیونکہ ایک ڈیفینیشن کے حساب سے ٹرانسجینڈر میں تھرڈ جینڈر بھی کاؤنٹ ہوتا ہے, ہم اسے اس طرح سے دیکھیں گے. دلت ڈسکورس کے حوالے سے ہمیں یہ کہنے میں تو کوئی بات نہیں کہ اردو میں اس کا چلن ویسا نہیں جیسا کہ ہندوستانی کی دیگر زبانوں میں ہے, جیسے کہ ہندی اور مراٹھی وغیرہ میں. دلت ڈسکورس کی نظم کے قالب میں ڈھالنے کا کام جس شاعر نے سب سے زیادہ کیا ان کا نام جینت پرمار ہے. جینت پرمار کی قریباً ہر مجموعے میں اس طرح کی آوازیں ملتی ہیں, اور ان کی بہت ساری نظمیں, چاہے وہ ان کی مجموعہ اور پینسل اور دوسری نظمیں نظم یعنی وغیرہ میں دیکھی جا سکتی ہیں. ان کی ایک نظم اچھوت میں رکھتا ہوں, اس کے بعد چلتے ہیں. تم مجھے چھوتی ہو جانم, تن کو گنگا جل چھڑک کر خود پوتر ہو گئی, لیکن نہیں دنیا میں ایسی کوئی چیز جو پوتر کر سکے مجھ کو. میں تو پیدا ہی ہوا ہوں اپوتر, عمر بھر میں اپوتر رہوں گا, مر جاؤں گا آخر اپوتر. جینت پرمار کے علاوہ یعقوب راہی, ونیت راجا, راکیم اور فیضی جیسے لوگوں نے بھی اس حوالے سے نظمیں کہی ہیں. دلت ڈسکورس کی طرح ہی آواز معاصر نظم میں آدیواسی اور قبائلی نظموں کی ہیں, جس میں حارث بلال, کرامت علی کرامت اور کیا نام ہے راشد انور راشد کی بھی ایک نظم آپ دیکھ سکتے ہیں. سماج کے نچلے طبقوں کی نمائندگی پہلے بھی ہوتی رہی ہے, مگر آج کی صارفی سماج میں یہ نوعیت بہت بدل گئی ہے اور اسے سب لیٹرن طبقہ کا دائرہ وسیع کر دیا ہے. اور نئی نوآبادیات کی روح سے دیکھیں تو تمام تیسری دنیا اور ڈیولپنگ نیشن اس میں آ جاتے ہیں. ان کی مخلوق نچلے طبقے کی ہی میں شمار کی جاتی ہے. اس لیے معاصر نظم میں غصہ, کہیں حقارت, کہیں حرمتی کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. اذیت اور اضطراب انہیں خاموش نہیں رہنے دیتی, اور وہ اس طرح سے سامنے ہوتا ہے. بھونک اے خارش زدہ حیوان بھونک ان کے واسطے جو بھونک بھی نہیں سکتے. یہ جاوید انور کی نظم ہے. جہاں تک LGBT ڈسکورس کی بات ہے تو ہمارے ہاں اردو میں صرف ایک ہی شاعر ہے, افتخار نسیم, جنہوں نے گے نظمیں کہی ہیں, لیکن وہ بھی 2000 سے پہلے کی نظمیں ہیں. ہمارے ہاں جو زیادہ تر نظمیں آتی ہیں وہ تھرڈ جینڈر پہ آتی ہیں. حارث بلال ایک نیا مجموعہ ترتیب دے رہے ہیں جس کے اندر قریباً 80 نئے شاعروں کی نظمیں شامل ہیں جو بنیادی طور پہ تھرڈ جینڈر اور گے جینڈر سے کیا نام ہے تعلق رکھتی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سے واقعے ہیں اور حادثے ہوتے ہیں جن کا اثرات انسانوں پر, ان کی نفسیات پر, ان کی زندگیوں پر پڑتا ہے. معاصر شعراء اس درد, اس کرب, اس احساس کو زبان دینے کا کام کرتے ہیں. حادثے کو, چاہے وہ حادثہ گجرات کے دنگے ہوں, یا پھر کوئی موب لانچنگ, یا پھر کہیں پر نربھیا کانڈ, لیکن زیادہ تر نظمیں اس رد عمل کے طور پر سامنے آتی ہیں اور اس میں زیادہ تر تخلیقیت کی شدت میں موجود ہوتی ہے. مگر اب یہاں ہم اس طرح میں ایک طرح کا اکیرا پن بھی ڈھلاتا ہے, لیکن وہیں کچھ ایسی نظمیں ہوتی ہیں کہ وہ آپ کو اس پورے پس منظر کو ایک چند مصروں میں باندھ دیتی ہیں. ایک نظم کا حصہ سنیے. گر امرتسر سے لاہور جاتے ہوئے وہ راہ میں بچھڑی, تو دلی میں ملی کیسے, سکینہ مر نہیں سکتی. اب یہ جتنے بھی اس طرح کے سارے واقعات ہوں گے وہ اس نظم کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. دلی اور کیا نام ہے سکینہ یہاں علامات بن جاتی ہیں. ایک سب سے اہم موضوع ہے وہ ہے نئی نوآبادیات. اس وقت ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں وہ معاشی اور ثقافتی اعتبار سے نئی نوآبادیاتی دنیا ہے. اس صورت حال جسے ہم ڈیجیٹل عہد, عالمگیریت اور صارفی بھی کہتے ہیں, جسے ہم مابعد جدید سے بھی وہ کرتے ہیں, لیکن ہمارے ڈسکورس میں مطلب ہندوستان اور پاکستان اور ہمارے بر صغیر میں ہم اسے نئی نوآبادیات کا نام دیں گے. وہ جس میں انسان کشی یعنی کہ ڈی ہیومنائزیشن کا عمل ہے.
نئی نوآبادیات کی اصطلاح پہلی بار گھانا کے صدر کومبو نکورما نے دی تھی، جن کی کتاب تھی نیو کولونیلزم دا لاسٹ اسٹیج آف امپیریلزم میں پیش کی گئی تھی۔ نوآبادیات جہاں ایک غیر ملکی طاقت کے براہ راست غلبے کی عبارت ہے، نئی نوآبادیات غیر ملکی طاقت کے بلا واسطہ غلبے کا دوسرا نام ہے۔ نئی نوآبادیات ہی کی طرح اتحاد اور غیر ملکی اور مقامی قدامت پسندوں اور روایت پسندوں کے درمیان میں کرتے ہیں۔ اس میں آپ ڈیوڈ کارٹن کی ایک وہ ہے جہاں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ساری نئی نوآبادیات جو بنیادی طور پر ہے یہ کوآپریشنز کا عمل ہے۔ تو اس نے اپنی کتاب وین کوآپریشنز رولز دا ورلڈ میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس میں بہت ساری نظمیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک نظم میں کوٹ کر دوں جس میں نعمان شوق کی نظم ہے، جس طرح سے جو نئی استعمار کار جو پوری وہ ہے اس میں سامنے آتی ہے۔ ہم جا رہے ہیں اس قبرستان میں وائلن بجانے جہاں 1,00,000 معصوم بچے دفن ہیں اور 5,00,000 گھسٹ رہے ہیں۔ اپنے کٹے ہوئے اعضاء کے ساتھ ہم جا رہے ہیں جہاں 50,00,000 قبریں انتظار کر رہی ہیں اپنے پیٹ بھرنے کے لیے، اور اس سے کہیں زیادہ کھڑے ہیں لوگ پھاوڑا اور کدال اٹھائے خود اپنی قبریں کھودنے کے لیے۔ اس میوزیکل تھیٹر کے حصہ لینے ہمیں ملیں گے اربوں ڈالر، کئی لاکھ گیلن تیل اور مرے ہوئے لوگوں کی ہڈیاں جن کی کھاد ہمارے کھیتوں کے لیے ہوگی۔ اس میں نے بہت ساری نظمیں اور کوٹ کی تھی۔ اس کے بعد جو آخری حصہ وہ بستا ہے، اس میں ایک اور چیز ہے کہ نئی نوآبادیات میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو کئی بار اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مقامی حکومت جو ہے وہ اپنے عوام کے خلاف بھی کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو اس میں بھی بہت ساری نظمیں جس میں کشمیر اور بلوچستان کی اور بہت ساری نظمیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ میں صرف آخری حصے میں پہ بات کر کے آپ سے اجازت لوں گا۔ مگر ان سب رجحانوں کے بعد بھی کچھ نظمیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں کسی رجحان میں نہیں باندھا جا سکتا۔ نہ وقت کی قید ہوتی ہے مگر وہ ہوتی ہیں، نہ وہ ہمیشہ رہ جانے کے لیے۔ کبھی کوئی نظم جین پرمار کے ہاں بیاض صحرا بنتی ہے تو کہیں پتجھڑ اور کہیں کچھ اور ہو جاتی ہے۔ آپ انہیں داخلیت، خارجیت، تصوف، ذہن، آدھیاتم، اساطیر یا کسی اور خانے میں فٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ زمان و مکان سے ماورا ہوتی ہے۔ جین پرمار کے حوالے سے کہوں اور کچھ ایسی اچھی نظمیں ہوتی ہیں جو موجے ہوا پر دستخط کر جاتی ہیں۔ یہ وہ نظمیں ہیں جن میں انسان کی عظمت کا گنگان نہیں ہے، نہ ہی اس کے ان انسانی رشتوں کا زوال ہے، مگر ہیں تو، لیکن اس میں میں ہے تو انا نہیں ہے، سپردگی ہے مگر اپنے احساس کے ساتھ۔ موجے ہوا پہ دستخط کرنے والی ایسی نظمیں پچھلے 20 سال میں جس ایک شاعر کے یہاں ہمیں تواتر سے ملتی ہیں اس کا نام شینکاف نظام ہے۔ گمشدہ دیر کی گونجتی گھنٹیاں اور کئی نام ہیں رستے، اور بھی ہیں نام رستے کے آخری حصے کی دو آخری حصوں کی نظمیں اس ضمن میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ آخر میں ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ معاصر نظم واقعے کو بہت اہمیت دیتی ہے اور اس کی منطق کو نہیں، اس لیے وہاں پر بہت بار کہانی کا رد و عمل دخل بہت بڑھ گیا اور کئی بار نظم جو ہے محض ایک منظوم کہانی ہو کر رہ جاتی ہے۔ نثری نظم آج کی سچائی ہے، مگر ہمارے بہت سے نقاد آج بھی نثری نظم کو ایک عیب مانتے ہیں۔ ان کو اس کی طرف توجہ کرنی ہوگی۔ نثری نظم کہنے والوں کو اس دور کی واہمہ کو بھی دھیان میں رکھنا ہوگا جس کی طرف عمیق انفی صاحب نے اشارہ کیا تھا، اور ہمیں یہ کہنے میں بھی بات نہیں ہے کہ سرحد پار کے نظم کے حالات ہماری نئی نسل کے نظم کے حالات سے زیادہ بہتر ہیں، اور ہمارے ہاں نئے نظم نگار کیوں سامنے نہیں آتے، اس بارے میں ہمیں سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔